جاننے والے، ستاروں کی چال جاننے والے اور آگے کی کوئی خبر دینے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں عرب میں اس کو کاہن کہا جاتا تھا، اس کو کاہن کہا جاتا تھا۔ تو وہ کاہن کے پاس ہے کہ چلے ہم ان سے جا کے فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ آپ ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کر دیں، ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کر دیں اور پھر ان کے درمیان میں پورا ڈالیں۔ اب دیکھیے پورا کس کے نام آتا ہے۔ اگر پورا پھر عبداللہ کے نام آئے تو اونٹ 10 کر کے بڑھا دیں، 10 کے 20 کر دیں، پھر پورا ڈالیں۔ اگر پورا پھر عبداللہ کے نام آئے تو اونٹ 20 کے 30 کر دیں اور پھر پورا ڈالیں، بڑھاتے 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 یہاں تک کہ ایک طرف عبداللہ اور ایک طرف 100 اونٹ کھڑے کر دیے گئے۔ تب جا کر پورا جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کے نام پر نکلا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ دینے کے لیے 100 اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے الابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ذبیح کا معنی جنہیں راہ خدا پہ ذبح کیا جائے، 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ آپ سوچیں کہ 2 ذبیح کون سے؟ حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پہلے ذبیح تھے۔ اب ذبح ہوئے تو نہیں تھے، مگر والد واجب نے تو اپنی جانب سے ذبح کر دیا تھا، اپنے عزم میں اور اپنے عمل میں وہ تو صادق تھے، سچے تھے۔ رب کائنات نے ان کے سامنے ان کے ہاتھ سے اسماعیل کو لے کر جنت کا میٹھا تھا وہ ان سے ذبح کروا دیا، فدیہ دے دیا۔ اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے عزم میں، اپنے ارادے میں بالکل سچے تھے اور ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر قوم کی مداخلت کی وجہ سے 100 اونٹ کا فدیہ دے کر حضرت عبداللہ کو فدیہ دے دیا گیا، بچا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی عمر کم و بیش 17 سال تھی۔ حضرت عبداللہ کی جو عمر تھی وہ 17 سال تھی۔ اس کے بعد آپ کے والد ماجد کو بڑی فکر ہوئی کہ ان کی شادی کی جائے، تو آپ نے بنو زہرہ، قریش کا ایک قبیلہ تھا، خاندان تھا بنو زہرہ، اس کے سردار تھے وہب بن عبد مناف۔ آپ ان کے ہاں گئے اور ان کی لخت جگر حضرت آمنہ کا رشتہ حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے لیے مانگا، نکاح ہوا، آپ کا رشتہ ہو گیا۔ اور پھر بعد میں حضرت عبد المطلب نے 2 روایات آتی ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کچھ کھجوریں منگوانے کے لیے آپ کو یثرب بھیجا، جو آج کا مدینہ ہے، آپ کا ننیالی علاقہ تھا، وہاں پر بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ تجارت کے لیے شام گئے تھے، تو واپسی پر آتے ہوئے آپ خود وہاں ٹھہرے رشتہ داروں کے پاس، اور وہاں پر آپ بیمار ہوئے اور بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے جب آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ یہاں پر ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ جو ذکر میں شروع میں کرتا آیا ہوں کہ جن شخصیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کے نور کو رکھا تھا، ان کے اخلاق تو اعلیٰ ہوتے ہی ہوتے تھے، کردار تو بلند ہوتا ہی ہوتا تھا، ان کو ظاہری حسن جمال بھی اللہ تعالیٰ وہ کمال کا دیتا تھا کہ حضور کا نور ان کی پیشانی سے چھلکتا تھا، اور لوگ ان کو دیکھ کر ہی ان کی عزت اور ان کی تواضع اور احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء سیرت نے ایک بڑا دلچسپ جملہ لکھا ہے، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، وہ جملہ ہی پڑھوں گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے میں عورتوں کی طرف سے انہی مشکل اور صبر آزما حالات کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے زمانے میں عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے پیش آیا تھا۔ آپ کے ذہن میں تصور کیا ہوگا کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی اپنی جانب مائل کرتی تھی اور آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش اور فتنہ تھا، اسی طرح حضرت عبداللہ کو اپنے زمانے کی عورتوں کی طرف سے یہ فتنہ پیش نظر رہا، مگر رب کائنات نے چونکہ ایک امانت آپ کے اندر رکھی تھی اور اس پہ اللہ کا عہد یہ تھا اور وعدہ یہ تھا کہ یہ امانت ہمیشہ پاکیزہ اور نکاح کے طریقے سے منتقل ہوگی، اس میں جاہلیت والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو جب عورتیں آپ کو اس طرح کی دعوت دیتی تو آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اما الحرام
ہو فالممات دونہ، فرمایا جہاں تک حرام کا تعلق ہے، اگر تم چاہو کہ تعلق حرام کا قائم کرو تو اس سے بچ جانا بہتر ہے۔ والحل لا حل فاستبینہ، اور جہاں تک حلال کی بات ہے تو میں حلال کو واضح طور پہ نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ جب تک میرے والد کی منشا ہو کر نکاح نہیں ہوگا میرے لیے کوئی رشتہ حلال نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ یہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَهُ، میں ایسی بات کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ عزت دار ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، میں اس طرز حال پر کبھی تیار نہیں ہوں گا۔ اور گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جب حضور نبی کریم علیہ السلام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد کو دنیا سے پردہ کرا دیا اور آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو یتیم کیوں پیدا فرمایا؟ ابھی وہ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے اور پہلے آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا ہے، یتیم کیوں پیدا ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کسی مخلوق کا جو حق ہے وہ آپ پر رہے، یعنی بالغ ہو جانے کے بعد وہ حقوق جن کی ادائیگی ذمہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حقوق کسی اور کے ذمہ نہیں ہونے دیے، بلکہ یہ چاہا کہ میرے حبیب پر کسی کا احسان نہ رہے، یہ ڈائریکٹ میری ہی مہربانی اور میرے ہی احسان کے ساتھ زندہ رہے، اور دنیا میں کوئی اس بات کے بارے میں نہ کہے کہ ان کی طاقت کا راز ان کے والد میں تھا، ان کی طاقت کا راز ان کے فلاں رشتے دار میں تھا، کہ نہیں، یہ میری مدد میری نصرت کے ساتھ پیدا یتیم ہوا تھا، مگر میں نے اسے کائنات کے یتیموں کا والی بنا دیا تھا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد کے ذکر پاک کے صدقے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رب العالمین۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم سب کی نماز فجر، ہمارے ٹوٹے ٹوٹے سجدے، رکوع قیام، درس سیرت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ حضور نبی کریم کے والد ماجد کے ذکر پاک کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری ظاہری باطنی لغزشیں معاف فرما۔ یا اللہ اس صبح دم تیرے در میں ہم تیرے سارے بندے تیرے غلام تیری بارگاہ میں تیرے در پہ حاضر ہیں، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس صبح کی حاضری کا صدقہ ہمیں بار بار اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے آقا کی امت میں جو بیمار ہیں، خاص طور پہ حاضرین میں سے، ان کے گھر والوں میں سے، والدین میں سے، یا اللہ ان سب کو صحت عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو لقمہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کو امن، استحکام، سلامتی، ترقی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔